اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ایمان عمر 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 عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے، نہایت صاحب غیرت بہادر تھے، تہمتن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے، جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کے قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے، کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے، یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا، کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہے جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا، کہا ابو جہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحادی اسلام کا لا کر، بدی کے غلغلے اس میں فلے حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکانو لا مکان کے قتل کرنے کو، ایمان عمر 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 نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیمبر کو، کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو، وہ بولے اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو، کہ ہم شیرہ مسلمان ہو چکی معلوم ہے تم کو، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے، یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے، غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے، عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں، کہا کیا پڑھ رہے تھے تم، وہ بولے تم کو کیا مطلب، کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی جاری، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو آیات
قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے. یہ سن کر اور حیرت چھا گئی منہ رہ گئے تکتے. اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں. بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. ایمان عمر 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 ایمان عمر. کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری. خدا واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی تاری. وہ دل وہ سخت دل جو آہن فولاد کا دل تھا. مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا. شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا. ہوئی تسکین بہ نکلا قدیمی کفر کا چالا. اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی. یکایک آج روشن ہو گئی گہرائیاں دل کی. اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے. نکل کر نر گئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے. رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم. حضوری میں جناب حمزہ و ابوبکر تھے ہمدم. نحیف و ناتوا کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے. خدا سے لو لگا ہے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے. عمر آئے مصلی کے دروازے پہ دی دستک. اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک. صحابہ نے جوہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا. چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا. صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے. عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے. رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرف ساما ہے. عمر در پر کھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیر برا ہے. کہا حمزہ نہ جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا. اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا. عمر داخل ہوئے اندر تو اٹھے حضرت والا. ہوا زوریز سر شاخ طوبہ پر قدے بالا. کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں ہے عمر کیا ہے. چلا تھا آج کس نیت سے کس نیت سے آیا ہے. عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری. وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو. خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی. فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی. ایمان عمر 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 ایمان عمر. عمر رخصت ہوئے ایمان لا کر شہر کی جانب. چلے بے خوف ہو کر بانیان قہر کی جانب. وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے عمر کے منتظر سارے. کسی کے قتل ہونے کی خبر کے منتظر سارے. عمر آ کر پکارے اے قریش فہر کے بیٹوں. سنو اے عقل کے اندھوں سنو تقدیر کے ہیٹوں. یہ بت جھوٹے ہیں بے شک پوجنا بے سود ہے سب کا. خدا واحد ہے جو خالق ہے اور معبود ہے سب کا. کوئی جھٹلائے مجھ کو یا کرے میرا یقین کوئی.
محمد ہے رسول اللہ، اس میں شک نہیں کوئی، نہ ہوگا کچھ بھی حاصل مکر سے، حجت سے، حیلے سے، فلاح دین و دنیا ہے محمد کے وسیلے سے۔ حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا بدل اقرار کرتا ہوں، کتاب اللہ پر، قرآن پر ایمان لایا ہوں، خدائے واحد و رحمان پر ایمان لایا ہوں۔ یہ سن کر زلزلہ سا گیا ایوان باطل میں، بہت صدمہ ہوا دل کی امیدیں رہ گئی دل میں، اٹھے سب تیش کھا کر پل پڑے اس مرد غازی پر، کیا ان بھیڑیوں نے حملہ اس شیر حجازی پر، مگر وہ مرد میدان وفا غالب رہا سب پر، خدا غالب ہوا، نام خدا غالب رہا سب پر۔ عمر کی حق پسندی سے بڑھی اسلام کی شوکت، علی الاعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت۔ ایمان عمر، 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 ایمان عمر۔ عمر سے رابطہ اپنا کبھی کم ہو نہیں سکتا، یہ نور شمع ایماں ہے، یہ مدھم ہو نہیں سکتا۔ نظام عدل فاروقی اگر قائم نہ ہو ہمدم، کسی صورت قیام امن عالم ہو نہیں سکتا۔ زمانہ لاکھ بدلے، گو ہزاروں انقلاب آئیں، غلامان عمر کو کوئی بھی غم ہو نہیں سکتا۔ عمر کے نام لیوا کا ہے نصب العین حق کوشی، کبھی باطل کے آگے اس کا سرخم ہو نہیں سکتا۔ پس از ختم رسول اور بعد صدیق معظم کے، پس از ختم رسول اور بعد صدیق معظم کے، کوئی بھی ہم سر فاروق اعظم ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔